السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبٍ۔ جناب صدر حکم صاحبان، بزرگان دین اور حاضرین پروگرام، مکتب سراج العلوم کے لہلہاتے چمکتے سے افتہ پھولوں، آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے زلزلے ہماری بدعمالیوں کے نتائج۔ آپ حضرات باغور قلب سنیں گے اور سننے کے ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، آئے دن مختلف جگہوں پر زلزلے کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں، کہیں زلزلے کا ہلکا جھٹکا تو کہیں قیامت کا منظر۔ خبروں میں زلزلہ کے متعلق سننے کے علاوہ خود ہم بھی زلزلے کے جھٹکوں سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جاپان، ترکی، سیریا، شام میں زلزلے سے وہاں کی صنعت حرفت تباہ و برباد ہو گئی۔ ٹیکنالوجی کی دنیا کا سردار صنعت میں دوسرے ممالک کو پیچھے چھوڑ دینے والا، اپنی نت نئے ایجادات و اختراعات کے ذریعے دنیا میں حکم کرنے والا ملک آن واحد میں سمندری زلزلے سے تباہ و برباد ہو گیا۔ زلزلے کے خوفناک جھٹکے جب ہمیں جھنجھوڑ جاتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ہمارے دلوں میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ جاتی ہے اور یہ احساس جنگیزی ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے آگے ہماری کچھ بھی بساط نہیں۔ لیکن زلزلے کے آنے کی سائنسی توجہ سے قطع نظر کیا کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش بھی کی ہے کہ زلزلہ ہے کیا اور یہ کیوں آیا کرتا ہے؟ زلزلہ دراصل آسمانی آفات و بلاؤں میں سے ایک ہے اور اس کے آنے کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ مقاصد کیا ہے جن کے تحت ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس روئے زمین پر ہماری تخلیق کا مقصد خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان اور یقین کے نتیجے میں عدل و مساوات، قیام امن، اخوت و بھائی چارگی، باہمی الفت و محبت و بقا و ہم خدائے حدود و قیود کا لحاظ جیسے مومنانہ اطوار زمین پر پروان چڑھتے ہیں۔ انہی ایمانی اطوار و اخلاق کی تشریح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے مقصد بعثت کو بائیں طور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلامی قوانین و ضوابط، حدود و قیود، مثال حکیم بنیاد ڈالی تاکہ دنیا جنگ و جدال، قتل و خون ریزی، وحشت و بربریات، ظلم و زیادتی، طغیان و فحاشی، شرور و فتن سے پاک ہو اور امن و امان کی صالح ہستی کا مرکز صالحین و شرفاء کی آمجگاہ ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن قوموں نے بھی اسلامی قوانین کو اپنایا اور انہیں حرجہ جا بنایا، بڑھتا دنیا میں ان کا بول بلا ہوا، دوسرے قومیں ان کے آگے سرنگ ہوئی ہیں، نیز آفت سماویہ سے بھی محفوظ رہے۔ لیکن جنہوں نے خدائی احکام کے سامنے قیاسی و عقلی گھوڑے دوڑائے، اپنی ترقی کے نشے میں خدا فراموش ہو گئے، احکامات الہیہ کی تحقیر کی اور انہیں لائق اعتنا نہیں سمجھا، بلکہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ خیال کیا، اپنی طاقت و قوت کے نشے میں اللہ کی قدرت و طاقت کو حیثیت نہیں دی، بلکہ فواحش منکرات کے حد سے گزر گئے تو آفت سماویہ نے گھیرا، پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں بچا۔ جاپان میں زلزلے کے آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں فواحش منکرات کا غلبہ تھا اور انیات بے حیائی کا اڈا، سرکشی و طغیانی کا آمجگاہ تھا، بلکہ فواحش منکرات کے فروغ میں اس نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس سے متعلق ایک تبصرہ ملاحظہ کرے، آج دنیا میں ننگا پن کا رواج خطرناک حد تک ہو گئی ہے اور ننگا ہونے کے ہزاروں طریقے ایجاد ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں 1 روپے کے مطابق 12 سے 14 سال کے بچے اور بچیوں کی 40% تعداد اپنے موبائل فون میں اپنی ننگی تصویر رکھتے ہیں اور باہم ان کا تبادل کرتے ہیں۔ یہ ہے ننگی دنیا، جاپان کی سونامی ننگی دنیا کے لیے چیتاونی ہے اور یہ بھی یاد رہے اس ننگا پن کے جاپان کی سب سے زیادہ حصہ داری ہے۔ اس کے لیے ذرائع ابلاغ دنیا میں سب سے زیادہ فراہم کیا۔ صبح جون سن 2010 سامع نظام، اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اس کی صفات عادل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قوم کو اصلاح
و सुधारने का मौका इनायत करता है। गुज़श्ता कौमों को भी उनकी सरकशी व तुग़यानी, फहाशी और मनमानी, खुदा फरामोशी, अहकामत इलाहिया की तहकीर के नतीजे में आफत समविया ने अदब बचा इरशाद रवानी है। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिब व मिनहुम मन अख़ज़तहु सय्हा व मिनहुम मन ख़सफ़ना बिल अर्ज़ व मिनहुम मन अगरकना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अनकबूत सूरा नंबर 29 आयत नंबर 40। हर एक को हमने उसके गुनाह के बादल से मुआखज़ा की है। उनमें से बाज़ पर पत्थर की बारिश बरसाया, बाज़ को सख्त चीख और जोरदार आवाज़ से दबोच लिया, बाज़ को हमने ज़मीन में धंसा दिया, बाज़ को करके आब कर दिया। और ये मामला ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म किया था, बल्कि खुद उन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म कर लिया था। अल्लाह ताला आदिल है और किसी सिफात अदल का तकाज़ा यह है कि हर कौम को इस्लाह व सुधारने का मौका इनायत करता है। लेकिन जब सरकशियत यानी हद से बढ़ जाती है, बेहयाई, बेशर्मी और यानियात का दौरा होता है, तो अल्लाह के गज़ब ज़ल्ज़ले की सूरत में नाजिल होता है और यह ज़ल्ज़ला हमारी बदअमलियों के ही नताइज हुआ करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है वमा असाबतकुम मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व अफ़ू अन कसीर। तुम्हें जो कुछ भी मुसीबत व आफत लायक होती है वो तुम्हारे हाथों की करतूत की सजा व बदला है। ज़ल्ज़ले जहाँ हमारी बदअमलियों के नताइज होते हैं वहाँ बतौर इबरत व मौइज़ात भी होते हैं, ताकि इंसान गुनाह से ताइब हो, अपनी इस्लाह व सुधार कर ले, अमाल सालिहा की तरफ मगजूब है, जिस वजह से कहर इलाही का शिकार हुए हैं। उनसे अपने आप को बचाइए और यह जान ले कि अगर हम सरकशी हो यानी सर्व फसाद से बाज ना आए तो हमारा भी हंस उन्हीं जैसा होगा। क्या हम इस बात से मामून है कि हम कभी ज़ल्ज़ला में मुब्तला नहीं हो सकते या आफत समविया हमें छू कर नहीं जा सकते? हालांकि अल्लाह का अज़ाब किसी वक्त कहीं भी आ सकता है। इरशाद रवानी है अफ़अमिन अहलुल कुरा अन यातियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून औ अमिन अहलुल कुरा अन यातियहुम बअसुना ज़ुहरन व हुम यलअबून अफ़अमिन मकरल्लाहि फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। अल-आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 99। क्या बस्तियों के बासिंदे इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि उन पर हमारा अजाब रात के वक्त आ जाए जिस वक्त वो सोए हों? क्या बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि उन पर हमारा अजाब दोपहर के वक्त आ जाए जिस वक्त वो खेलों में मस्त हों? क्या अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो गए हैं? अल्लाह की पकड़ से खसारा उठाने वाली कौम में बेफिक्र व मामून रहते हैं। अक्लमंदी वही है जो अल्लाह के इनायत करदा मौका से खुशफहमी में मुब्तला होने के बजाय भरपूर फ़ायदा उठाए, अपनी इस्लाह करे, अपने अंदर इनाबत इल्लाह और रजू इल्लाह का जज्बा पैदा करे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है तो हमें आफत व बलाओं से महफूज रखे और अपनी गलतियों व कुताहियों पर नादिम होने की तौफीक दे और हमें अपने चुनिंदा बंदों में शामिल करे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।